کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے صاحب، کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، کم کھائیں، سادہ کھائیں، لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں بلکہ حرام میں شرم کیجیے صاحب۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں پر تازگی پیدا کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کسی کتاب میں درج تھا ہی نہیں جو سبق سکھایا ہے اس زمانے کو۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا صاحب، اور نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ کسی بھی انسان کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بھی اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مہمان کو گھر سے رخصت کرتے وقت دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے صاحب۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، ورنہ علم تو وہی ہوتا ہے جو انسان کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں تو دنیا کی ناراضگی آپ کے لیے بے معنی ہے۔ امید صرف اللہ تعالیٰ سے لگا لو، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ میں نے بس یہی سیکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ اچھے شوہر بیوی کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب نہیں بنتے۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ بلا وجہ اس میں نقص نہ نکالا کرے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے ہوئے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، لیکن ارادہ نہیں صاحب۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور اگر زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑا جائے، بس تھوڑے سے کامیاب ہو جاؤ، یہ سب آپ کو خیرات میں مل جائیں گے۔ ماں کے بنا پورا گھر بھی بکھر جاتا ہے، اور باپ کے بنا پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جب کوئی ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے تو صدقے کا ثواب پائے گا۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں اتار لیتا ہے۔
دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایسا کرنے سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر ہونے لگتا تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے صاحب۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلوں میں کتنا سکون تھا اور کتنی عزت تھی۔ یا اللہ، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیجئے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ ہماری دعائیں قبول کر لیجئے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔